دنیا عیش و آرام کی دنیا نہیں ہے، یہاں کسی کو دل کا سکون نہیں ہے، یہاں کسی کو انجوائے نہیں ہے۔ شراب پینے کا نام، گناہ کرنے کا نام، زنا کرنے کا نام، عیش و عشرت اور مال و دولت کا نام انجوائے نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون تو اصل دل کا سکون ہے، اور یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دل کا سکون تب ملتا ہے جب کہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو انسان زندہ کرے۔ جب انسان مر کے چلا جائے گا اور اس دنیا کا حساب دینا ہوگا، اور جب کامیاب انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، تو آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تجھے یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کیسے ملا، یہ کامیابی تجھے کیسے ملی، آخر تجھے یہ کامیابی کا راستہ کیسے پایا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ مجھے یقین تھا اور مجھے امید تھی ایک نہ ایک دن مجھے اپنے حضور اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ تو جب اس کو یہ مل جائے گا تو انسان کو جب دل کی خوشی ملتی ہے تو نعرہ لگاتا ہے نا، اور وہ خوشی میں چلاتا ہے، ہائے سنو میں کامیاب ہو گیا اور میں نے اتنے ڈویژن حاصل کر لیا، میں اس پوزیشن سے کامیاب ہوا۔ تو اللہ نے اس کو قرآن میں ایک نعرہ بنا دیا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو دیکھو میرا نامہ عمل تو دیکھو کہ مجھے کامیابی مل گئی اور مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو جواب میں ملے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا اور جنت کے اس کی عیش و عشرت ملے گی، اور وہاں پر باغات ہوں گے اور اس کے اندر انگور کی بیلیں ہوں گی، اور انگور کو توڑے گا اور جیسے چاہے گا وہ زندگی بسر کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں جو کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن کریم میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، کان کھول کر سن لو، دل کا سکون حقیقت میں جو ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے تو ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قضا کے معنی ایک تو فیصلے کے ہیں اور ایک معنی ہے حکم کے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ربوں کا اللہ، تیرے رب نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے سکون ملے اور دنیا کی اور معاشرت کی زندگی میں ہمیں راحت ملے، تو ہمیں حقیقت میں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اب ذکر میں تمام چیزیں آ گئی، 5 وقتہ نمازیں آ گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمام سنت مبارکہ آ گئی، اور ہمیں ایک ہی راستے پر کامیابی ملے گی۔ اللہ ایک ہے اور اس کا بتایا ہوا راستہ بھی ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو کہا نا کہ یہ دنیا چیز کیا ہے، کہ کسی نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ لوح و قلم تیرے ہے۔ حقیقت میں ہم نے اگر اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنا لیا، اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہم نے فالو کیا، کیونکہ حدیث میں آیا کہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کے بھی راستے پر چلو گے، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر ہر در کو اپنا کے دیکھ لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ اولاد کو کامیابی مل رہی ہے، نہ بچوں کو کامیابی مل رہی ہے، نہ گھر میں سکون ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، بظاہر عیش و عشرت کے سامان ہیں، اسباب ہے، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وقت پہ نیند نہیں آ رہی، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، ہر وقت دل میں بے چینی رہ رہی ہے، کبھی اس معاملے کو لے کر، کبھی اس معاملے کو لے کر، اس لیے کہ ہم وقت پر دکان کھولتے ہیں، وقت پر کاروبار کو ہم چالو کرتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم وقت پر کرتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ، نماز کو ہم وقت پہ نہیں پڑھتے، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کو جاتے ہیں، اور وہ بھی سب سے بعد میں جاتے ہیں،
اور سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، بتائیے پھر ہمیں کیسے کامیابی ملے گی؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی یہاں ہے، اگر انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور تو سب سے پہلے اس کو دل کا سکون اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رزق کی تنگی دور ہو، لیکن نماز کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج سے ہم اللہ کے ذکروں کو لازم پکڑیں اور درود کو اور کلمہ طیبہ کے وردوں کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ دل کا بھی سکون حاصل ہوگا اور ہمیں ہر راستے پر کامیابی ملے گی۔ ہمیں 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔